حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ملنے والا ہے؟ انہوں نے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آرام پانے والا یا جس سے آرام ملنے والا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندہ مومن دنیا کی تکالیف سے آرام پاتا ہے اور فاجر بندے کے مرنے سے لوگ، شہر، درخت اور حیوانات آرام پاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 2202۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا موت خوف اور گھبراہٹ کا باعث ہے، بس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث 2222۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو میں نے آپ کی دعا میں سے یہ یاد کر لیا۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے، اسے معاف فرما اور اس کی باعزت ضیافت فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ قبر کو وسیع فرما اور اس کے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل صاف کیا، اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر اور اس گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ کہا حضرت عوف بن مالک نے یہاں تک یہ ہوا یہ کہ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میت میں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث 2232۔ ثعلبہ بن شفیع نے بیان کیا، کہا ہم سرزمین روم کے جزیرہ رودس میں فضالہ بن عبید اوسی انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک دوست وفات پا گیا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے ان کی قبر کے بارے میں حکم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث 2242۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں اس مہم پر روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ تم کسی تصویر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا، اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا۔ صحیح مسلم حدیث 2243۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انگارے پر اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے حق میں اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ صحیح مسلم حدیث 2248۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث 2250۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں سے گزار کر لے جائیں تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ تو انہوں نے صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ اس جنازے کو ان کے حجروں کے سامنے روک کر رکھ دیا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ پھر اس جنازے کو باب الجنائز سے جو مقاعد کی طرف کھلتا تھا باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد ان ازواج کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے اس کو معیوب سمجھا اور کہا کہ جنازوں کو مسجد میں نہیں لایا جاتا۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا لوگوں نے اس کام کو معیوب سمجھنے میں کتنی جلدی کی جس کا انہیں علم نہیں۔ انہوں نے ہماری اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ جنازہ مسجد میں لایا جائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث 2253۔